السلام علیکم۔ آج ہم پڑھنے والے ہیں یس یغان چنگیزی کے بارے میں اور معین احسن جذبی اور مجروح سلطان پوری کے بارے میں۔ ہم اس ویڈیو میں ان تینوں کے بارے میں بات کریں گے، کس جذبی اور مجروح سلطان پوری کے بارے میں، معین احسن جذبی کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ اور 1884 جو ہے اس کی اور پیدائش ہوئی تھی 1884 میں، تو بتائیں گے اب سب لوگ۔ تو 1884 میں جو ہے وہ اصغر گونڈوی کی پیدائش جو ہے وہ ہوئی تھی، اور ان کی جو وفات ہے وہ 1936 میں ہوئی تھی، اور 1956 میں ان کی وفات ہوئی تھی۔ ایسے حضرت مہانی کا جو انتقال ہے وہ 1951 میں ہوا تھا، اور ان کی جو وفات ہے وہ 1956 میں ہوئی تھی، اور ان کی حضرت مہانی کی جو پیدائش ہے وہ کب ہوئی تھی؟ 1880 میں، ٹھیک ہے۔ ان کا جو اصل نام تھا وہ کیا تھا؟ مرزا واجد حسین، اور تخلص پہلے یاس اور پھر یغانہ۔ ایسے ہی ہم نے پڑھا تھا کہ جگر مراد آبادی کا اصل نام کیا ہے، فانی بدایونی کا اصل نام کیا ہے۔ جگر کا نام تھا علی سکندر، فانی بدایونی کا نام تھا شوکت علی خان۔ اس طریقے سے سعد عظیم آبادی کا بھی پڑھا تھا ہم نے، سعد عظیم آبادی کا نام تھا علی محمد۔ تو اسی طریقے سے جو ہے وہ یغانہ چنگیزی کا اصل نام کیا تھا؟ مرزا واجد حسین، اور جو ان کا تخلص تھا وہ پہلے یاس اور پھر یغانہ کرنے لگے تھے۔ تاریخی نام تھا ان کا جو ہے وہ مرزا افضل علی بیگ تھا، اور عرف میں مرزا یاس یغانہ چنگیزی مشہور ہیں۔ یغانہ بقول خود 27 ذی الحجہ 1301 ہجری مطابق 17 اکتوبر 1884 میں پٹنہ کے محلہ پورہ میں پیدا ہوئے تھے۔ کہاں پیدا ہوئے تھے؟ ان کی پیدائش کہاں ہوئی تھی؟ پٹنہ میں، اور جو وفات ہے وہ کہاں ہوئی تھی؟ لکھنؤ میں، ٹھیک ہے۔ یغانہ کا انتقال 1956 میں لکھنؤ میں ہوتا ہے۔ مرزا یغانہ کے والد کا نام کیا تھا؟ مرزا غلام حسین عرف مرزا پیارے صاحب، ٹھیک ہے۔ مرزا یغانہ کے جد اعلیٰ مرزا احسن بیگ مغلوں کے زمانے میں ہندوستان آئے اور سرکار دہلی کی فوج میں ملازم ہوئے۔ انہیں خدمات کے سلسلے میں چند جاگیریں پرگندہ حویلی عظیم آباد میں عطا ہوئیں۔ یغانہ نے 1903 میں جو انٹرنس کا امتحان پاس کیا تھا۔ یغانہ نے 1904 میں کلکتہ کا سفر کیا، اور مٹیا برج میں واجد علی شاہ کے خاندان کے 2 افراد یعنی شہزادہ محمد یعقوب علی اور شہزادہ محمد یوسف علی مرزا کی انگریزی تعلیم پر یہ مقرر ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ کب؟ 1904 میں، اور 1905 میں یغانہ نے لکھنؤ کا سفر علاج کی غرض سے کیا تھا، اور یہی زندگی کا بڑا حصہ جو ہے وہ گزرا ہے، اور 1956 میں ہی ان کی وہ وفات ہوئی تھی۔ کہاں پہ؟ لکھنؤ میں۔ تو یہ کب گئے تھے؟ تو 1905 میں گئے تھے۔ کس غرض سے گئے تھے؟ تو سفر کی علاج کی غرض سے۔ یغانہ نے لکھنؤ کے نامور حکیم اور مواحشہ گلزار نسیم یعنی معرکہ چکبست و شرر کے مرتب حکیم مرزا محمد شفیع کی بیٹی کنیز حسین سے 1913 میں جو ہے وہ شادی کی تھی۔ کس سے؟ کنیز حسین سے 1913 میں۔ یغانہ نے پہلے سید علی خان بیتاب عظیم آبادی سے مشورہ سخن لیا تھا۔ کس سے؟ سید علی خان سے، اور بیتاب عظیم آبادی سے مشورہ سخن کیا، پھر سعد عظیم آبادی سے اصلاح سخن لی تھی۔ یغانہ نے 1920 یا 21 میں 1927 تک یاس اور یغانہ دونوں تخلص استعمال کیا تھا۔ 1927 میں یاس جو ہے وہ تخلص بالکل ترک کر کے صرف یغانہ استعمال کرنے کے لیے تھے۔ کب؟ 1927 میں، اور 1920 اور 21 سے 1927 تک کیا کیا تھا؟ یاس تخلص کیا تھا، اور یغانہ دونوں استعمال کیے تھے، اور 1927 سے یاس تخلص بالکل ترک کر دیا تھا، صرف یغانہ 1927 سے انہوں نے لگانا اسٹارٹ کر دیا تھا۔ شعراء لکھنؤ چونکہ غالب کے مقلد تھے، اس لیے یغانہ اپنے آپ کو کیا کہتے تھے؟ آتش کا مقلد
कहते थे। यगाना ने अपनी शेरी मजमूए नस्तरियास 1914 के सरवर्क पर अपने नाम से पहले खाक पाए आतिश लिखा है। कब? 1914 में। और ये कब गए थे लखनऊ? 1905 में। और 1914 में इन्होंने नस्तरियास का एक शेरी मजमूआ है नस्तरियास, इसी के सरवर्क पर इन्होंने क्या लिखा था? खाक पाए आतिश। ये क्या कहते थे? आतिश का मुक़ल्लिद। चिराग सुखन में अपने आप को आतिश परस्त लिखा है। ठीक है, आतिश परस्त किस में लिखा है? चिराग सुखन में। और खाक पाए आतिश नस्तरियास में। यगाना ने अपने आप को गालिब शिकन, गालिब का चचा कहा है। ये भी कहा जाता है कि किसने अपने आप को गालिब शिकन और गालिब का चचा कहा है, तो वो यगाना चंगेज़ी थे। यगाना के गालिब शिकनी का जो आगाज़ है उनके पहले शेरी मजमूए नस्तरियास से होता है, जो 1914 में शाये हुआ था। 1914 में कौन सा शेरी मजमूआ था? नस्तरियास। नस्तरियास में इन्होंने क्या लिखा था? खाक पाए आतिश। फिर चिराग सुखन में आतिश परस्त लिखा था। यगाना ने गालिब शिकनी के मुतालिक एक रिसाला जो है वो गालिब शिकन के नाम से पहली मरतबा 1934 में और इजाफों के साथ दूसरी मरतबा 1935 में इन्होंने क्या किया था? शाये किया। ठीक है, सबसे पहले 1914 में इन्होंने लिखा। 1914 में इन्होंने क्या लिखा? नस्तरियास में खाक पाई आतिश। फिर उन्होंने लिखा निकाते सुखन में। निकाते सुखन में क्या लिखा इन्होंने? आतिश परस्त। ठीक है, अब 1934 में इन्होंने क्या किया? रिसाला गालिब शिकन निकाला, जो 1935 में शाये हुआ। यह गाना अपने आप के साथ इमामुल गज़ल या खुदाबंद मानी या अव्वल मानी या मुजाहिदुल असर या गालिब जंग लिखा करते थे, लेकिन अव्वल मानी और इमामुल गज़ल लिखना उन्हें ज़्यादा पसंद था। क्या लिखते थे? इमामुल गज़ल, खुदाबंद मानी, अव्वल मानी, मुजाहिदुल असर, गालिब जंग। लेकिन अब्दुल माली और इमामुल गज़ल लिखना ज़्यादा पसंद था। यगाना ने पहली मरतबा अपने नाम के साथ चंगेज़ी का इजाफा कब किया था? तो 1932 में किया था। चंगेज़ी का इजाफा किया था। और गालिब शिकन जो है 1934 में इन्होंने क्या किया था? रिसाला निकाल दिया था। उनके रवाइयों के मजमूए तराना का इंतसाब भी चंगेज़ खान के नाम से है। और ऐसे ही फ़िराक गोरखपुरी की रवाइयों क्या नाम था? रूह। उनकी रवाइयों का मजमूआ था। और यगाना चंगेज़ी की रवाइयों का मजमूआ क्या है? तराना। और इसका इंतसाब भी वो है चंगेज़ खान के नाम से है, जिसे यगाना ने पैगम्बर कहर व अजाब और शहंशाह बनी आदम समझते थे। क्या? जिसे यगाना क्या? पैगम्बर कहर व अजाब और शहंशाह बनी आदम समझते थे। तराना। ठीक है, रवाइयों का मजमूआ। यगाना ने 1919 में अंजुमन खासाने अदब के नाम से एक अदबी अंजुमन ही बनाई थी। 1924 में यगाना इटावा जाकर इस्लामिया हाई स्कूल में मुलाजमत करने लगे थे। यगाना ने इटावा से रिसाला सहीफ़ा जारी किया था। कौन सा रिसाला? सहीफ़ा। इटावा में यगाना ने फ़ानी और जिगर से जो है वो दोस्ताना मरासिम थे। फ़ानी और जिगर से। यगाना 1926 में असगर और जिगर के साथ कहाँ गए थे? तो लाहौर गए थे। किसके साथ में? असगर और जिगर के साथ में। असगर और जिगर कौन थे? तो ये साड़ू थे। ठीक है, और ये फ़ानी और जिगर से इनके दोस्ताना मरासिम थे। यगाना की मुलाकात लाहौर में इकबाल से हुई थी और इकबाल यगाना की ज़ुबान दानी के मुतारिफ थे। यगाना 1927 में हैदराबाद गए थे। यगाना अवध अखबार से भी वाबस्ता रहे थे। यगाना के कारनामे नस्तरियास 1914 में जो है वो शाये हुआ था। इसी में लिखा था, क्या लिखा था? खाक पाए आतिश। नस्तरियास जो है यगाना का पहला मजमूआ मजमूआ कलाम है, जो अप्रैल 1914 में क्या हुआ था? शाये हुआ था। नस्तरियास की एक मुनफरिद खसूसियत यह है कि इसमें अक्सर अशार पर शाद बनाई गई हैं। आयात वजदानी यगाना का दूसरा और अहम तरीन मजमूआ है, जिसका पहला एडिशन 1927 में, दूसरा एडिशन 1934 में और तीसरा एडिशन 1954 में। इसके 3 एडिशन आए हैं आयात वजदानी की। तो आयात वजदानी कब शाये हुआ? तो 1927 में। और पहला 1914 में, दूसरा 1927 में। पहले नस्तरियास, दूसरा जो है वो है आयात वजदानी। पहला एडिशन कब शाये? 1927 में, फिर 34 में, फिर 54 में। तराना यगाना का जो है वो तीसरा मजमूआ कलाम है, जो सिर्फ रवायात पर मुश्तमिल है और उसकी इशाअत 1933 में हुई थी। तराना में रवाइयों की तादाद 205 है, जिसमें से 15 रवाइयाँ फ़ारसी में हैं। तराना
ترانہ میں 9 مزاحیہ رباعیاں غالب کے بارے میں ہیں۔ گنجینہ جو ہے یگانہ کے اس مجموعہ میں آیت بزدانی کی تینوں طباعتوں میں شامل کلام کے علاوہ ترانہ کی تمام رباعیات بھی شامل ہیں۔ گنجینہ کو علی سردار جعفری نے جو ہے وہ ترتیب دیا تھا۔ کس نے ترتیب دیا تھا؟ تو یگانہ علی سردار جعفری نے۔ گنجینہ کس کی کتاب ہے؟ تو وہ ہے یگانہ چنگیزی کی، یعنی وہ مجموعہ کلام ہے گنجینہ۔ کسکول اس پیراز میں یگانہ نے اردو فارسی کی پسندیدہ اشعار، نکات علمیہ، لطائف شعر اور بعض اہم شخصیات سے متعلق خاص واقعات درج کیے ہیں۔ خود نوشتہ یاس یعنی قلمی۔ چراغ سخن یگانہ کی اس کتاب کا مجموعہ جو ہے وہ علم و عروج و قوافی ہے، لیکن کتاب کے شروع اور آخر میں 2 مضامین شعر و سخن اہل زبان و زبانداں بھی شامل کی ہیں، جن میں یگانہ نے شعرائے لکھنؤ سے اپنے اختلافات کی تفصیل بیان کیا اور اسی سلسلے میں غالب کے خلاف بہت کچھ لکھا ہے۔ شہرت کاذبہ اس کتاب کا پورا نام ہے شہرت کاذبہ المعروف بخرافات عزیز۔ غالب شکن یگانہ کے مجموعہ کلام ترانہ میں غالب کے خلاف شائع ہوئی۔ یگانہ کے مجموعہ کلام جو ہے وہ ترانہ میں غالب کے خلاف شائع ہوئی تھی اور رباعیوں پر پروفیسر مسعود حسن رضوی ادیب نے جو اعتراض کرتے ہوئے خط لکھا تھا، اس کے جواب میں لکھے ہوئے خط کو یگانہ نے 1934 میں پہلی بار غالب شکن کے نام سے ایک کتابچہ کی شکل میں شائع کیا، جس میں غالب کے خلاف 24 رباعیات ہیں۔ یہی جو کتابچہ ہے 1935 میں یگانہ نے غالب شکن دو آتشہ کے نام سے شائع کیا اور اس میں 24 کے بجائے 32 رباعیاں شامل کی۔ یگانہ کے منتخب اشعار کون سی ہیں؟ تو وہ موت مانگی تھی خدائی نہیں مانگی تھی، موت مانگی تھی خدائی تو نہیں مانگی تھی، لے دعا کر چلے اب ترک دعا کرتے ہیں، ہر شام ہوئی صبح کو ایک یاد فراموش، دنیا ہی دنیا ہے تو کیا یاد رہے گی، اے وقت شعلہ ہوئی تو کیا وہی آگ دل میں بھری رہی، وہی خو رہی وہی بو رہی، وہی فطرت بشری رہی۔ اب پڑھیں گے معین احسن جذبی اور اس کے بعد مجروح سلطان پوری کے بارے میں بات کرنی ہے۔ معین احسن جذبی کا جو نام ہے وہ کیا تھا؟ معین احسن، اور جذبی جو ہے وہ تخلص تھا اور ابتدائی تخلص کیا تھا؟ ملال۔ مجھے لگ سکتا ہے کہ ملال کس کا تخلص تھا؟ تو معین احسن جذبی کا۔ معین احسن ان کا اصل نام تھا، جذبی یہ تخلص کرتے تھے۔ جذبی کی جو پیدائش ہے وہ 21 اگست 1912 میں قصبہ مبارک پور اعظم گڑھ میں ہوئی تھی۔ 1912 میں، اور 1912 کی بات کریں تو منٹو کی بھی پیدائش جو ہے وہ 1912 ہے، منٹو کی پیدائش، اور معین احسن جذبی کی بھی کب ہے؟ 1912 عیسوی۔ جذبی کا انتقال جو ہے وہ 2005 میں کہاں ہوا تھا؟ تو علی گڑھ میں ہوا تھا۔ جذبی کے والدہ کا نام کیا تھا؟ احسان الغفور، اور دادا کا نام کیا تھا؟ عبدالغفور تھا، جو شاعر تھے اور مظہر تخلص رکھتے تھے۔ جذبی نے ہائی اسکول جھانسی سے پاس کیا تھا۔ جذبی نے جو ہے وہ BA اینگلو عربک کالج ڈاکٹر ذاکر حسین کالج دہلی سے 1936 سے 1938 میں کیا تھا۔ جذبی نے ایم.اے اردو 1942 میں اور حال ہی کا سیاسی شعور کے موضوع پر PhD 1956 میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے کی تھی۔ ایم.اے اردو میں 1942 میں اور حال ہی کا سیاسی شعور کے موضوع پر، اس موضوع پر انہوں نے کیا کیا تھا؟ حال ہی کے سیاسی شعور کے موضوع پر PhD کی تھی۔ کب؟ 1956 میں۔ جذبی جو ہے وہ اگست 1943 سے فروری 1945 تک اردو ماہنامہ آج کل کے نائب مدیر رہی۔ جذبی جو ہیں مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے شعبۂ اردو میں 1945 میں لیکچرر ہوئے۔ جذبی درس و تدریس کے فرائض سے سبکدوش 21 اگست 1974 کو ہوئے۔ جذبی نے 9 سال کی عمر میں جب وہ درجہ چہارم میں تھے اس وقت شاعری شروع کر دی تھی، لیکن جذبی کی شاعری کا باقاعدہ آغاز 1929 میں ایک غزل سے ہوا تھا۔ ان کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ 1912 میں، وفات 2005 میں۔ اعظم گڑھ میں پیدائش ہوئی تھی اور علی گڑھ میں ان کا انتقال ہوا تھا۔ شروع میں جذبی کی شاعری کے جو استاد ہیں وہ
حامد شاہ جہاں پوری اور صادق دہلوی رہے۔ جزوی شروع میں ملال تخلص کرتے تھے اور بعد میں انہوں نے جزوی تخلص اختیار کر لیا۔ ملال یاد رکھنا کس کا تخلص تھا تم؟ جزوی کا۔ جزوی کی ابتدائی شاعری فانی، جگر، حسرت سے متاثر نظر آتی ہے۔ کس سے؟ فانی بتائیوں نہیں، جگر مراد آبادی، حسرت موہانی سے۔ جزوی ترقی پسند شاعر تھے۔ پوچھا جا سکتا ہے کہ جزوی کا تعلق کس سے تھا، تو ترقی پسند سے، تحریک سے۔ اعزازات و انعامات۔ معین احسن جزوی کو ان کی زندگی میں غالب ایوارڈ، امتیاز میر، مہاراشٹر اردو اکیڈمی ایوارڈ، ہریانہ اردو اکیڈمی ایوارڈ، اقبال سمان 1993 اور اعزاز غالب 2000 سے نوازا گیا تھا۔ جزوی کے کارنامے۔ جزوی کی زندگی میں ان کے کل 3 شعری مجموعے شائع ہوئے تھے۔ پہلا مجموعہ ہے فیروزہ 1943 میں، یہ پوچھا گیا ہے ایگزام میں۔ فیروزہ یہ کس کا شعری مجموعہ ہے، تو معین احسن جزوی کا۔ دوسرا مجموعہ ہے سخن مختصر 1960 میں۔ تیسرا مجموعہ ہے جو ہے گداز شب، ٹھیک ہے، گداز شب اور فیروزہ۔ فیروزہ جو ہے کس کا ہے، معین احسن جزوی کا۔ شاید UGC نیٹ میں یہ پوچھا گیا ہے کہ فیروزہ کس کا شعری مجموعہ ہے، تو کس کا ہے، معین احسن جزوی کا، 1912 سے 2005 والے کا، ٹھیک ہے۔ جزوی کے انتقال کے بعد 2006 میں ساہتیہ اکیڈمی نے ان کو کلیات جزوی کے نام سے چھاپا۔ حال ہی کا سیاسی شعور جزوی کے PhD کا مقالہ ہے۔ جزوی کی نظمیں ہیں طوائف اور موت، منتخب اشعار ہیں۔ دل کے گداز نے آنکھوں کو اے دیے آنسو، یہ جانتے ہوئے غم کے چین کچھ اور بھی ہیں، سب کچھ نصیب ہو بھی تو اے شورش حیات، تجھ سے نظر چرانے کی عادت کہاں سے لائیں، ملے مجھ کو غم سے فرصت تو سناؤں وہ افسانہ، کہ ٹپک پڑے نظر سے میں حسرت شبانہ۔ یہی زندگی مصیبت، یہی زندگی مسرت، یہی زندگی حقیقت، یہی زندگی فسانہ، میرے کہوں کی عزت پر کبھی گردش جہاں کی، میرے آنسوؤں کی رو میں کبھی تلخی زمانہ۔ جزوی کے متعلق مختلف آراء و خیالات ہیں۔ محمد حسن نے جزوی کو سلگتی ہوئی آتش رفتہ کا شاعر کہا ہے، تو یہ کہ کس نے، محمد حسن نے کہا ہے جزوی کو سلگتی ہوئی آتش رفتہ کا شاعر محمد حسن نے کہا ہے۔ ترقی پسند تحریک کے ابتدائی دور کے نوجوان شاعروں میں جزوی ہی ایک ایسے شاعر تھے جن کو غزل کے فن پر قابو تھا، تو یہ قول کس کا ہے، خلیل الرحمن اعظمی کا ہے۔ ان کا کلام شروع سے آخر تک ایک ہموار شخصیت کے ذہنی ارتقاء کا ترجمانی کرتا ہے، تو یہ ہے خلیل الرحمن اعظمی کا۔ ہم پڑھیں گے مجروح سلطان پوری کے بارے میں، ٹھیک ہے، جو 1 اکتوبر 1919 میں ان کی پیدائش ہوئی تھی اور 2000 میں ان کی وفات ہوئی تھی۔ مجروح کا نام کیا تھا، تو مجروح سلطان پوری کا جو اصل نام ہے وہ ہے اسرار الحسن خان، اور ابتدائی جو ہے تخلص کیا تھا ان کا، اسرار تھا۔ مجروح سلطان پوری 1 اکتوبر 1919 میں اعظم گڑھ میں پیدا ہوئے تھے، اور مجروح کا انتقال جو ہے مئی 2000 میں ممبئی میں ہوا تھا۔ اعظم گڑھ میں ابھی معین احسن جزوی کی بھی اعظم گڑھ میں پیدائش ہوئی تھی۔ مجروح کے والد کا نام تھا محمد حسن خان، اور وطن جو تھا وہ تھا سلطان۔ مجروح 1939 تک اسرار تخلص رکھتے تھے، اور بعد میں دوستوں کی ایما پر مجروح تخلص اختیار کیا۔ مجروح نے 1935-1936 میں شاعری شروع کی تھی۔ مجروح نے 1938 میں لکھنؤ سے طب یونانی کی ڈگری حاصل کی تھی، 1938 میں لکھنؤ سے۔ مجروح نے جگر اور رشید احمد صدیقی سے استفادہ کیا ہے۔ رشید احمد صدیقی نے مجروح کو 3 سال تک اپنے گھر رکھا تھا۔ مجروح ترقی پسند تحریک سے وابستہ تھے۔ یہی پوچھا جاتا ہے کہ مجروح کس سے وابستہ تھے، تو ترقی پسند تحریک سے۔ مجروح صرف غزل کے شاعر ہیں۔ یہی پوچھا جاتا ہے کہ کون سے شاعر جو ہیں وہ صرف غزل کے شاعر ہیں، تو وہ ان کا نام اس میں آتا ہے مجروح سلطان پوری۔ مجروح کو ترقی پسند غزل کا کیا کہا جاتا ہے، تو نقیب۔ یہی پوچھا جاتا ہے کہ مجروح کو جو ہے ترقی پسند، وہ کس کو ترقی پسند غزل کا نقیب کہا جاتا ہے، تو ہے مجروح سلطان پوری۔ 1945 میں مجروح جگر کے ساتھ جو ہے وہ بمبئی ایک مشاعرے میں شرکت کی غرض سے گئے تھے، جہاں فلم ڈائریکٹر
کاردار مجروح کا کلام سن کر بہت متاثر ہوئے۔ مجروح نے 1945 میں فلم شاہجہاں کے لیے اپنا پہلا نغمہ لکھا، جب دل ہی ٹوٹ گیا جی کے کیا کرے۔ مجروح 1 سال تک جیل میں بھی رہے، کمیونسٹ پارٹی کے حامی ہونے کی وجہ سے۔ مجروح نے کلمی زندگی کے 55 برسوں میں تقریباً 350 گانے اردو میں اور 300 بھوجپوری میں لکھے ہیں۔ 300 ہوگا وہ پورا، 3 بھوجپوری میں لکھے۔ اعزاز: مجروح کو 1992 میں اقبال سمان ایوارڈ ملا تھا۔ انہوں صرف ایک ایوارڈ ملا تھا، کون سا؟ 1992 میں اقبال سمان۔ مجروح کے کارنامے: مجروح کے 2 شعری مجموعے ہیں، ایک ہے غزل، دوسرا ہے مسالے جا، اور یہ پوچھے جاتے ہیں ایگزام میں۔ مجروح کا پہلا شعری مجموعہ ہے جو غزل کے عنوان سے 1953 میں انجمن ترقی اردو علی گڑھ سے یہ شائع ہوا تھا۔ اس کا تعارفی مقدمہ جو ہے علی صفدر جعفری نے اور اس کا پیش لفظ قاضی عبدالغفار نے لکھا ہے۔ کون سے دو ان کے؟ غزل اور مشعل جاں۔ مجروح کے اس پہلے مجموعے میں 1942 سے 1952 تک کے درمیان لکھی گئی غزلیں شامل کی گئی ہیں۔ 1956 میں چند نئی غزلوں کے اضافے کے ساتھ غزل کا دوسرا ایڈیشن شائع ہوا تھا۔ مجروح نے 1991 میں اس مجموعہ غزل کی اشاعت کے وقت اس کا نام مشعل جاں رکھا تھا۔ مجروح نے 1991 میں اس مجموعہ غزل کی اشاعت کے وقت کیا رکھا تھا؟ مشعل جاں رکھا تھا۔ مشعل جاں جو ہے وہ 1942 سے 1978 تک کا کلام شامل کیا گیا ہے، جس میں مجروح کی 41 غزلیں، 5 نظمیں اور 32 متفرق اشعار شامل ہیں۔ مجروح کی شاعری کے انتخاب کا ایک ترجمہ کینیڈا کے جناب بیدار وقت اور میرک انی ارکائی نے کیا ہے، جو نیور مائنڈ یور چینج کے نام سے روپا اینڈ کمپنی سے شائع ہو چکا ہے۔ منتخب اشعار ہیں: دیکھ زندہ سے پرے، رنگے چمن جوشے بہار، رقص کرنا ہے تو پھر پاؤں کی زنجیر نہ دی، بچا لیا مجھے طوفاں کی موج نے ورنہ کنارے والے سفینہ میرا ڈبو دیتے، جو دیکھتے میری نظروں پہ بندشوں کی ستم، تو یہ نظارے میری بے بسی پہ رد دیتے، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ جو ویری امپورٹنٹ اشعار ہیں۔ ہر موڑ پہ مل جاتے ہیں کبھی فردوس حنا کے شدائی، تجھ کو تو ابھی کچھ اور حسیں اے عالم امکاں ہونا تھا، دست منعم میری محنت کا خریدار سہی، کوئی دن اور میں رسوا سرے بازار سہی، ہم روایت کے منکر تو نہیں ہیں لیکن سب کی اور سب سے جدا اپنی ڈگر کے نہیں، التفات سمجھوں یا بے رخی کہوں اس کو، رہ گئی خلش بن کر اس کی کم نگاہی بھی، شمع بھی اجالا بھی ہی اپنی محفل کا، میں ہی اپنی منزل کا رہبر بھی راہی بھی، سب انتظار کی کشمکش یہ نہ پوچھ، کبھی ایک چراغ بجھا دیا کبھی ایک چراغ جلا دیا، جفا کے ذکر پہ تم کیوں سنبھل کے بیٹھ گئے، تمہاری بات نہیں بات ہے زمانے کی، میرے پیچھے یہ تو مجال ہے کہ زمانہ گرم سفر نہ ہو، کہ نہیں میرا کوئی نقش پا جو چراغ راہ گزر نہ ہو۔ تو آج کی کلاس میں اتنا ہی، کل ہم پڑھیں گے خلیل الرحمن اعظمی اور جاں نثار اختر کے بارے میں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔